بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ کلاس میں ہم نے 65 سوال جو ہے وہ اپنے مکمل کیے تھے اس کورس کے G8 کے، اور آج سوال نمبر 66 سے ہم آغاز کریں گے۔ اور سوال نمبر 66 یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اکیلے حروف کے بامعنی استعمالات کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں؟ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خواہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ عربی ہے، انگریزی ہے، جرمن ہے، اردو ہے یا فرینچ ہے، کوئی بھی زبان آپ لے لیں، اس کے اندر ہمیں یہ اسلوب جو ہے وہ ملتا ہے۔ یعنی ان کے جو الفابیٹ ہیں، ان کے جو حروف تہجی ہیں کسی زبان کے، ان کے بعض الفاظ کے قائم مقام ان کو بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے عربی کو دیکھیں تو قرآن کریم میں عربی کی تعریف میں بہت سارے کلمات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ لسان عربی مبین، کہ لسان جو ہے وہ زبان کو کہتے ہیں، عربی میں زبان، ٹھنگ، لینگویج، اس کو لسان کہتے ہیں۔ اور عربی یعنی عربی زبان بڑی واضح اور مبین، بڑی کھلی ہوئی۔ تو یہ چیپٹر 16 نمبر سورہ نحل 16ویں صورت ہے، اور 104 نمبر کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور آپ اس کو نوٹ کیجئے اور اپنے نوٹس میں لکھیں کہ یہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ لسان کئی مرتبہ اس کے اندر آیا ہے۔ تو لسان جو ہے وہ ہم مفرد کو کہیں گے، یعنی ایک لسان، ایک واحد۔ اور پھر اگلا جو آپ دیکھیں کہ الالسنہ، یعنی لسان کی جو جمع ہے اس کو السنہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ لفظ بھی یعنی جمع کے اندر بھی اور واحد دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ روم کا حوالہ ہے جو 31 نمبر کی صورت ہے، 31، اور اس کی آیت نمبر 23 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ السنتکم تمہاری زبانیں، والوانکم اور تمہارے رنگ۔ تو اس کا ترجمہ بھی آپ نوٹ کیجئے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ لسان اور السنہ، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ الالسنہ تو مراد ہے زبانوں کی ماں۔ تو سمجھانے والی بات یا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر عربی میں ان حروف کا استعمال ہوتا ہے، الالسنہ جو عربی ہے ان کے اندر ایک حرف جو ہے وہ سامنے لکھ کے یا بول کر اس سے الفاظ یا کلمہ یا کلمات مراد لیے جاتے ہیں، اور دوسری زبانوں کے اندر بھی یہ اسلوب پایا جاتا ہے۔ عربی کے جو قریب ترین زبان ہے، اگر آپ کہیں قدیم زبانوں میں سے یا مذہبی زبانوں میں سے یا ان زبانوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر صحائف نازل کیے، اس میں عبرانی زبان سب سے نمایاں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبرانی زبان میں یہ یہود کی زبان ہے، اور تورات جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس زبان میں اتری۔ اس کے اگر آپ الفابیٹ جو ہیں ان کی جو 22 ہوتے ہیں، اور ان کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ان کا بھی ہم کہتے ہیں الف، وہ تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو کریں گے آلف، اور ہم کہتے ہیں با، اور وہاں پہ وہ بیت کہتے ہیں۔ اور اس کی جو شکل ہے، اگر کسی وقت میں آپ کو دکھاؤں ان کے الفابیٹ کی، بیت جو ہے وہ بالکل اس طرح جیسے ہمارا عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بیت الفتوح، تو بیت الفضل، تو بیت جو ہے وہ وہاں ان کا جو سیکنڈ جو ہجا حرف ہے عبرانی زبان کا وہ بیت ہے، اور وہاں پہ بالکل ایک گھر کی شکل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں جو چیزیں تھیں، اشیاء تھیں،
ان کی شکلیں بنا کر ان کی آوازیں جو وہ کہتے تھے آوازیں وہ بیان کی جاتی تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آوازوں کو شکلوں سے ظاہر کیا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس میں ترمیم ہوتی گئی، وہ شارٹ ہوتے گئے، اور جو حروف کی موجودہ شکلیں ہیں وہ اب آئیں۔ لیکن عبرانی زبان کا میں آپ کو بتاؤں کہ عبرانی زبان میں جو بیت ہے وہ بالکل آج کا بھی اگر آپ دیکھیں کہ 3 دیواریں ہوتی ہیں ایک گھر کی، ایک دروازہ ہوتا ہے سامنے، تو بالکل اس طریقے سے، اور بلکہ اس کا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پیچھے ایک گارڈن کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے کہ آپ اس میں گاڑی پارک کر لیں، یا گارڈن وہ بھی چھوٹی سی وہ دکھا ہوا، یہ دوسرا حرف ہے عبرانی کا۔ پھر تیسرے حرف کو گیمل کہتے ہیں، اور گیمل جو ہے گاف جو ہے وہ جیم کے ساتھ الٹرنیٹ عربی میں ہو جاتا ہے، اور گیمل کی شکل بالکل کیمل کی ہے، اونٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہی اس کی لمبی سی اس کی گردن ہے اور ٹانگیں، یہ گیمل، کیونکہ اس معاشرے میں یا ان علاقوں میں یہ بڑا اہم سمجھا جاتا تھا مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور کیریج کے طور پر، تو گیمل جو ہے اس کا تھرڈ ہے، اور وہی گیمل جو ہے ہم اس کو جمل عربی میں کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی زبانوں کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر ہم اب قرآن مجید کی یہ کلاس ہے اور قرآن مجید کی ٹیکسٹ کو ہی دیکھیں، تو اس وقت ہم اگر آپ قرآن کریم ہم کھولیں تو آپ کو کم از کم 15 ایسی علامات ایک حرف کی ملیں گی جو آپ کو ٹیکسٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر اگر میں اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے چلوں تو یعنی الف با تا، تو آپ کو سب سے پہلے جو ترتیب کے ساتھ جیم چھوٹا سا ٹیکسٹ کے اندر ملے گا، اور جو آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب جیم آ جائے تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو بظاہر ایک جیم چھوٹا سا ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وما انزل من قبلک، اور بعد میں اگر جیم، تو وہ وقف جائز کو ظاہر کرتا ہے، یعنی 2 الفاظ کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ پھر سین کی دیکھیں وہ سکتہ کو ظاہر کر رہا ہے، صاد جو ہے وقف مرخص کو ظاہر کر رہا ہے، طا جو چھوٹی سی وہ ظاہر کر رہی ہے کہ وقف مطلق، یعنی پھر زا وقف مجوز، اور عین تو آپ کو پتہ ہے کہ حاشیے کے باہر اگر عین ہو تو یہ رکوع کی علامت ہے، اور اس کے اوپر بھی کچھ ڈیجٹ ہوتے ہیں نمبر، اور درمیان میں بھی اور اس کے پھر نیچے، تو یہ عین جو ہے وہ رکوع کی علامت ہے۔ قاف جو ہے یہ بھی ایک علامت کو ظاہر کرتی ہے کہ قیلا علیہ الوقف، لا کا آپ کو پتہ ہے میم وقف لازم، پھر قف جو ہے قد یوقف علیہ، سلی قلی، یہ ساری جو چیزیں آپ کو قرآن مجید میں، تو دیکھیں آپ یہ کتنی بات سمجھنی آسان ہے کہ اصل بات ہم فوکس کر رہے تھے حروف مقطعات کو جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس کو اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں اور جو ان کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو ہم ذہن نشین کر لیں، تو میں نے گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ 30 مرتبہ یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں 29 صورتوں میں، تو ایک کو فوکس ہم کر رہے ہیں الف لام را، جو کہ سورت ابراہیم کے شروع میں آیا ہے تسمیہ کے بعد، تو ہم ساری جو فلسفی ہے یا جو ایک بنیادی سٹرکچر ہے ان صورتوں کا یا ان کے حروف مقطعات کا، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ پھر اگر آپ ان کی جو حرکات کے اوپر چلیں، جو قرآن مجید کے اندر جو حرکات علامات ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اشباعیہ حرکات ہیں اس کا تو یہی بیان ہم کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ وہ حروف مدہ کی قائم مقام ہے۔ اگر فتحہ اشباعیہ کھڑی زبر ہے تو وہ الف کا قائم مقام ہے، اور اگر ضمہ اشباعیہ ہے الٹی پیش تو وہ واو کا ہے، اور اگر کسرہ اشباعیہ ہے تو وہ یا کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے باقی جو علامات ہیں بظاہر ایک چھوٹا سا ایک حرکت ہے یا ایک شکل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اس کی پورا لفظ ہے، کلمات ہے، ایک کانسیپٹ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فتحہ کا ایک ترچھی سی جو سلینٹنگ ہوتی ہے لائن، پھر مدہ کی آپ شکل دیکھیں، تشدید کی جو چھوٹا سا ڈبلیو ساؤنڈ جو شکل ہے وہ والی، تو جزم کی جو شکل ہے وہ دیکھیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے جو کثرت سے
قرآن مجید کی ٹیکسٹ کے اندر اس کی تحریر میں یہ لفظ جو ہے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم اپنی اردو زبان میں، تو جب مخفف جو ہوتے ہیں حروف مخفف، مثلا رضی اللہ عنہ کو را ضاد کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، نیچے والے جو ہوتے ہیں جو گول دائرہ ہے یہ نکال دیا جاتا ہے صرف، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ را اور اوپر والا جو ضاد نقطے والا وہ حصہ لیا جاتا ہے اور باقی کو حذف کیا جاتا ہے۔ پھر علیہ السلام کی جگہ عین کا ہاف کٹ جو عین ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ سلام صاد لام عین میم کا اکٹھا لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عام طور پر آپ کو لکھنے میں آئے گا، لٹریچر اردو لٹریچر میں یہ چیز ملتی ہے، اور یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں 4 الفاظ، ان کو ہر حرف ان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صاد جو ہے صلی کو ظاہر کرتا ہے، لام اللہ کو، اور علیہ جو ہے وہ عین علیہ کو ظاہر کرتا ہے، اور میم جو ہے وسلم کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تحریر میں یہ بات رواج ہے، اور عام لکھنے میں اور اس میں آتی ہے ٹائپ کرنے میں کہ صاد جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ پھر آپ جب بھی کوئی ہجری سال کا دیکھیں، وہ ہجری قمری ہو یا ہجری شمسی ہو، تو اس کے بعد آپ کو یہ ہا چھوٹی سی نظر آئے گی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے ہم ہجری سال کی بات کر رہے ہیں۔ اگر حمزہ ہے تو وہ عموماً جو عیسوی سال ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لکھیں کہ 2021 اور ساتھ اگر حمزہ ہو تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے عیسوی سال کو، لیکن جو ہا ہے وہ ہجری کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر انگلش کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بھی اگر 2021 ہے یا اس میں کوئی بھی سال ہے تو اس میں سی ای کامن ایرا کو ظاہر کرتا ہے کہ جب سے یہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا ہے۔ ہم لکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری کلاس جو ہے 7 PM ہے یو کے ٹائم، اور اس وقت یو ایس اے میں فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 PM ہے یا AM ہے، تو اس کا باقاعدہ 2 لفظ ہیں، ان کا یہ مخفف ہے UNO۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ جو ہیں اپنا اگر ہم دیکھیں جو ہمارا رجسٹریشن سسٹم ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی آپ کا ایمز نمبر کیا ہے، تو ایمز نمبر اگر آپ ڈھونڈتے لیں ڈکشنری میں تو وہ تو ان کو نہیں ملے گا کہ یہ کیا ایمز، تو وہ تو پورا 4-5 لفظ ہیں اور ان کا مخفف جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ان حروف سے جو کلمات کا کام لینا یا جملوں کی نمائندگی میں ان کو پیش کرنا، یہ دنیا کی ہر زبان کا اسلوب ہے، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹ لکھتے ہیں، مثلا ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ، عام طور پر بڑے شارٹ فارم کے اندر وہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو پتہ ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف سے کیا مراد ہے۔ تو حروف مقطعات کا استعمال جو ہے وہ قرآن مجید کی نزول سے پہلے بھی عربوں میں تھا، یہ نہیں کہ قرآن مجید نے اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ قرآن مجید کے وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ان کے مختلف شکلوں میں ان میں رائج تھے، وہ ٹیکسٹ کی شکل میں بھی تھے، نثر میں بھی تھے، لیکن زیادہ تر وہ نظم میں آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو شاعری ہے وہ در حقیقت ایک الفاظ اور حروف کا ایک مناسب جو ان کی نمائندگی ہے یا اس کا کمال ہوتی ہے، اس کو وہ یعنی کہ اختصار کا ایک شاہکار ہوتی ہے شاعری، اور اس کا ایک مصرع، اب اگر مصرے کو ظاہر کرنا ہے تو جیسا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ عین جو ہے در حقیقت مصرع کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک اس کا حصہ ہے، ایک شعر کا یہ حصہ، تو اس کا یہ تفسیر کبیر سے لیا گیا ہے کہ شعر کا یہ مصرع ہے کہ قلنا، ہم نے کہا، قفی لنا، قفی جو ہے یہ عورت کے کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ ہمارے لیے، تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہم نے کہا کہ ہمارے لیے رک جاؤ، اور فقالت قاف، بس اس نے کہا قاف،
اور قاف سے یہ مراد ہے کہ وقفت یا قفت کہ میں رک گئی. ہم نے اس سے کہا قفی رک جاؤ ہمارے لیے. فقالت قاف، اب یہاں پہ اس نے پورا لفظ استعمال نہیں کیا شاعر نے، صرف قاف کہہ کر اس نے اشارہ کیا کہ در حقیقت ایک پورے جو ورب تھی پاسٹ کہ میں رک گئی، وقفت، اس کا یہ اظہار ہے. پھر ایک اور عین یہ مصرع اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک شعر ہے کہ بالخیری خیرات، کہ جو اگر نیکی ہمارے ساتھ کرو گے، نیکی لے کے آؤ گے ہمارے لیے، تو ہم بھی نیکیاں پیش کریں گے، بھلائیاں اچھائیاں آپ کے لیے دیں گے. وَإِن شَرًّا، تو فا آگے لکھا ہوا ہے شعر میں، بیسیکلی فا جو ہے فشرن کے کلمہ کو ظاہر کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر تم اچھائی، نیکی، بھلائی ہمارے لیے تم اس کے تمنا رکھتے ہو اور وہ ہمیں پیش کرتے ہو تو ہماری طرف سے بھی یہی ہے. لیکن وَإِن شَرًّا، اگر تم شر کے متمنی ہو اور وہ تمہارے پاس ہے، ہمارے لیے تمہارے وہ جذبات ہیں، تو پھر اس کا جواب پھر شر سے ہی ہوگا، فشرن. اور پھر اگلا شاعر اگلا مصرع کہتا ہے کہ وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ، یاد رکھو کہ میں شر کو یعنی تمہاری بلائی چاہتا ہوں، شر نہیں چاہتا. إِلَّا أَن تا، تو فا جو اوپر والا کلمہ تھا مصرع، اس کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے کہ وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَن تا، کہ میں بھی ہرگز شر کو نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تا تشاؤ، کہ تم چاہو. تو دیکھیں یہ ہم نے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ عربوں کے اندر اس بات کا رواج بھی تھا اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایک حرف کو ایک کلمہ یا جملے کے نمائندگی میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور نظموں میں، شاعری میں اس کی مثال جو ہے وہ عام تھی. اب ایک بڑا دلچسپ جو ہے ایک روایت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ جو سوال ہے 67 نمبر کہ حروف مقطعات کے بارے میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیا تاریخی روایت ملتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے یہودی بھی رہتے تھے، اور ایک بڑا ان کا جو عالم تھا یہودی سردار، اس کا نام ابو یاسر بن اخطب تھا. تو ابو یاسر بن اخطب کے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ نیچے جو یہ جو واقعہ ہے اس حوالے سے لیا گیا ہے، یعنی اس کو ابن اسحاق جو اولین سیرت نگار ہیں انہوں نے بھی اس کو پیش کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے. علامہ ابن جریر نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور پھر تفسیر کبیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو جلد اول صفحہ 62-63 میں یہ حوالے موجود ہیں. لمبی یہ روایت ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ ابو یاسر بن اخطب ایک یہودی سردار تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے پایا، اور اس نے سنی، اور اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور بالکل شروع سے آپ نے اس کے جب کانوں میں وہ آواز ٹکرائی یعنی تلاوت کی، تو وہ شروع والی آیات یعنی کہ بسم اللہ اور الف لام میم وذالک الکتاب، یہ والی، تو ایک دم اس کا جو ہے وہ الرٹ ہوا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عرب وہ تو جانتے تھے، لیکن الف لام میم یہ بالکل جو کلمہ تھا وہ عام روش سے ہٹ کے تھا، اور یہ بیسیکلی وہی الرٹ ہو سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہوں یا اس کا کچھ عرفان ہو یا ان کو سمجھتا ہو. اور عبرانی زبان میں ایک علم جو ہے وہ اپنے حروف تہجی سے ان کا چلا آتا تھا، جس کو وہ علم ابجد کے نام سے معروف ہے اب بھی اور اس وقت بھی، اور ہر جو ان کا عبرانی زبان کا حرف ہے اس کی انہوں نے ایک عددی قیمت جو ہے وہ مقرر کی ہے کہ الف کے جو ہے وہ اتنا اس کی ویلیو ہوگی، جو بیت ہے اس کی اتنی ہے، گیمل کی اتنی ہے، ڈیلٹ کی اتنی ہے، یہ ساری ریش وغیرہ جتنی بھی ان کے 22 حروف جو ہے انہوں نے ان کے کیے ہوئے تھے. تو اس نے جب وہ سنا تو اس نے جا کے اپنے جو بھائی تھا وہ بھی سردار تھا یہودیوں کا،
حیی بن اخطب، اس کو جا کے بتایا کہ میں نے جو اسلام کے جو دائی ہیں، جو پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے جو نبی ہیں، ان کو میں نے یہ کلام اس طرح کا کلام میں نے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، وہ پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ، یہ بھائی ابو یاسر بھی، حیی بن اخطب بھی، اور دوسرے جو یہودی جو سرکردہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا، ہمیں تو بتائیں۔ تو آپ نے پھر ان کو بتایا کہ یہ حروف مقطعات سب سے پہلے، یعنی جیسے وہ سنا تھا سورۃ البقرہ کا، تو الف لام میم آپ نے بتایا۔ تو الف لام میم جب اس نے کہا تو فوراً وہ بھی الرٹ ہوئے، اور انہوں نے اپنے جو ان کو جو چلا آ رہا تھا ان کا حساب اپنے عبرانی زبان میں، یعنی ان حروف کا اس کے مطابق انہوں نے اس کا حساب لگایا اور کہا کہ یہ تو جو ہے اس کے جو ہے 71 برس جو ہے وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ الف لام میم کے کل اعداد جو ہیں، یہ جو 3 حروف ہیں، ابجد ہمارے حساب سے یہ 71 ہے، 71 سال ہیں۔ تو یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں، اپنا مذہب چھوڑ کے اس طرف آ جائیں۔ تو اگر آپ کا جو مذہب 71 سال چلنا ہے، کیونکہ وہ ابجد کے حساب سے ایک مدت، ایک زمانہ مراد لیتے تھے کہ یہ کہاں تک اس کے جو لائف ہے، یہ پیغام کہاں تک جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں داخل ہونے کی، ہم جو ہے 71 سال جو ہے وہ آپ کی۔ تو روایت میں یا کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے، مسکرا کے خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی اپنا کامنٹ نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی آپ پر اس طرح کے کوئی کلمات نازل ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس مجھے جو ہے وہ الف لام میم بھی ہیں، الف لام میم صاد بھی ہے۔ اس طرح اس نے باری باری جو ہے سوال کیا، مثلا الف لام میم کے بعد کیا تو اس کا پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو اس کے تو 3 کو جو ہے 161 سال بنتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے کوئی اور بھی نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ تو اس کا پھر انہوں نے حساب لگایا، یہ سورۃ ابراہیم کا جو ہم فوکس کریں، الف لام را، یہ 231 سال بنتے ہیں۔ تو اس نے پھر حساب لگایا کہ اچھا، تو اور بھی کوئی؟ تو آپ نے کہا کہ الف لام میم را۔ اب یہ ساری جو چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ الف لام میم صاد یا الف لام را یا الف لام میم را، یہ ساری چیزیں مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ صرف سورہ البقرہ اینڈ جو یہ والی صورت ہے آل عمران، یہ مدینہ میں ظاہر نازل ہوئی، لیکن ایک حساب کے مطابق جو 29 صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے 26 صورتیں مکی ہیں، یعنی مکہ میں وہ نازل ہو چکی تھیں۔ تو اس کے جو الف لام میم را کے بارے میں کہا تو وہ کہا کہ یہ تو اور زیادہ ثقیل ہے، اور اس کے تو جو اعداد ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، 271 سال، اور یہ تو تقریباً 734 سال جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ سخت جو کہا کہ ہم سخت حیران ہیں کہ کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں، اور ان ساری چیزوں نے تو ہمیں اشتباہ میں ڈال دیا اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ تو معاملہ جو ہے، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا زمانہ تو کوئی 71 یا 161 یا 734 تک تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو قیامت تک ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ ہمیں جو ہے یہ حوالہ وہاں سے ملتا ہے کہ انہوں نے ابجد کے لحاظ سے اس کی حساب لگانے کی کوشش کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے استدلال کا انکار نہ کرنا اس بات کا ہے کہ آپ جو ہے بھی ان کے معنوں کی تصدیق کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت اس کا عرفان دیا گیا تھا۔ اور یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک خاص اسرار یا کوڈ ورڈز تھے، یا اس کے بارے میں جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اور اس میں ابجد والا جو حساب ہے کہ ان کا جو عددی جو ان کے پیچھے ایک علم ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلا چلتے ہیں کہ سوال نمبر 68 کہ حروف مقطعات کے بارے میں سابقہ مترجمین اور مفسرین قرآن نے کیا لکھا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے حوالہ پیش ہے، تفسیر کبیر جلد اول صفحہ
61 اور 62 کا حاصل مطالعہ اور 8 آراء جو ہیں یہ میں نے اخذ کیے ہیں وہاں سے۔ پچھلے دنوں میں ایک یہ کامنٹ آیا تھا کہ آپ نے جو حوالے لکھوائے تھے وہ میں نے ویسے بھی پہلے بھی تفسیر پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے یہ بتایا کہ آپ جا کے یہ حوالے چیک کریں اور دیکھیں اور اپنے نوٹس بنائیں تو مجھے بہت ہی مزہ آیا، تو مطلب اچھا مجھے لگا اور میں نے بہت انجوائے کیا۔ تو یہی اس کلاس کا مقصد ہے کہ جو حوالے آپ کو لکھوائے جائیں آپ ان کے اوپر غور و فکر کیجئے، ان کو اصل کتابوں سے دیکھیں، سیاق و سباق میں ان کو دیکھیں، اور اصل جو ماخذ ہیں جن کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو وہ دیکھیں، اور پھر جو ہے آپ مزید جو ہے آپ اس کے اندر ترقی کریں گے۔ تو یہ جو 8 آراء ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو پچھلا زمانہ گزرا ہے 1400 سال میں، یعنی اسلام کے بعد جب تفسیری کلام آنا شروع ہوا ہے، کتابیں اور یہ لکھنا تحریریں، تو ایک یہ رائے پیش کی جاتی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حروف خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں۔ بیسیکلی تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام کا عظیم مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی بے شمار اس کے اندر جا بجا اس کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے تو اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف اللہ خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں، ان کے رازوں میں سے ہیں، اور جو منزل ہے یعنی نازل کرنے والا وہ اس کی اصل تعویل اور اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ قرآن کریم بھی حروف ہجا سے بنا ہے، یعنی حروف تہجی سے، وہی 28 حروف جو ہیں، لیکن پھر بھی معجزانہ کلام ہے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 29 صورتوں میں سے 26 صورتیں مکی ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ کلام نازل ہو رہا تھا یا پیش کیا جا رہا تھا تو یہ وہ مشرکین تھے جو نثر میں اور نظم میں اپنی شاعری میں بڑا کمال رکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ انہوں نے جو قصائد وہاں پہ لٹکائے ہوئے تھے، 7 معلقہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ 7 بڑے جو قصیدے ہیں شاعری کی جو ماسٹر پیس ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اور ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ تو قرآن کریم نے بڑی تحدی کے ساتھ یہ چیلنج کیا ہے بار بار کہ اگر تمہارے جن و انس آپس میں اکٹھے ہو جائیں، تمام جو عام جو طاقتیں رکھنے والے ہیں یا بہت ہی انٹیلیجنٹ پیپل، انٹلیکچوئلس، وہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو اور اس قرآن کی تم مثال لے کے آنا چاہو تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ وہی حروف ہیں جن کو تم اپنے کتابت میں اپنی شاعری میں استعمال کر سکتے ہو، لیکن تم ہرگز اس بات پہ قادر نہیں کہ تم اس جیسی 10 صورتیں، پھر فرمایا ایک سورۃ البقرہ کے جو تیسرے رکوع اس میں تو صاف کہہ دیا کہ ایک صورت بمثلی ہی فاتو بصورت من مثلی، اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ تو یہ چیلنج جو ہے یہ ایک لیونگ چیلنج ہے، اور انشاءاللہ لیونگ چیلنج رہے گا۔ مراد ہے کہ اس کے اوپر کسی نے اس چیلنج کو نہ تو کوئی چیز بنا کے دکھائی، اور اگر کسی نے قبول کیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کلمیں توڑ دی، ان کے دماغوں کو معاف کر دیا، اور جو چیز اس نے پیش کی وہ اتنی کمزور تھی قرآن کے بارے میں کہ جو مخالفین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ کیا بے وقوفی بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اپنے کلام میں، اپنی ڈکشن، اپنی کنسٹرکشن میں ہر لحاظ سے ایک معجزانہ کلام ہے۔ پھر یہ ایک رائے بھی اس کے بارے میں آئی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ البقرہ کا دوسرا نام ہے الف لام میم، اور اسی طریقے سے جو باقی صورتیں ہیں یہ ایک ایکسٹرا نام ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، لیکن اگر ہم اس کو یہ رائے کو لیں تو یہ اتنی کوئی مضبوط رائے نہیں ہے، یہ اتنی کمزور رائے ہے، کیونکہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک حرف والی صورتیں ہیں، سورۃ صاد بھی ہے، سورۃ یعنی قاف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورتوں کے نام تو ہیں، لیکن
اسی طریقے سے یاسین کو دیکھیں تو وہ بھی حروف مقطعات، وہ بھی ہے طٰہٰ، وہ بھی صورتوں کے نام ہیں، لیکن جن میں یہ وہ ہیں جن کا مثلا اگر میں نے کہا کہ صاد بھی ایک صورت ہے، قاف بھی ہے، یاسین یا طٰ ہے، یہ وہ ہیں جو مقرر نہیں ہوئی، یعنی ان کو تکرار کے ساتھ یہ حروف مقطعات قرآن کریم میں نہیں آئے، اس لیے وہ اپنی ذات میں ایک انفرادیت رکھتی ہیں کہ سورۃ طٰہٰ ایک ہی ہے، سورۃ صاد جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن اگر آپ الف لام میم کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو کس کو کہیں گے کہ یہ سورۃ الف لام میم ہے اور یہ نہیں ہے؟ یا اسی طرح الف لام را جو ہے یہ بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے، حامیم کے ساتھ بہت ساری صورتیں آتی ہیں، تو اس لیے اس کے اندر کوئی اتنا وزن نہیں لگتا۔ پھر یہ ایک رائے پیش کی گئی ہے کہ سابقہ مفسرین نے کہ یہ قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اب ان کو توجہ دلائی ہے، اور یہ ان کو بتانے کے لیے کہ توجہ دلانے کے لیے، یہ بھی کوئی اتنا جو ہے اس کے اندر بھی اتنا وزن نہیں ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ یہ بامعنی کلام کا خلاصہ ہے، یہ بات جو ہے اس کے اندر وزن لگتا ہے کہ ہر جو حرف ہے وہ اسی طرح نہ تو یہ زائد ہے اور نہ یہ بغیر کسی وجہ کے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ نازل ہوا ہے تو ایک خاص ایک حکمت کے ساتھ اس کو بعض صورتوں میں رکھا گیا اور بعض صورتیں اس سے خالی ہیں۔ مثلا اگر 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں آیا ہے 29 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاص حکمت علم کے تحت بعض جگہ پہ رکھا گیا اور بعض جگہ پہ نہیں رکھا گیا۔ تو بامعنی کلام کا خلاصہ کہ یہ جو حروف ہیں یہ بعض الفاظ کو ظاہر کرتے ہیں، کلمات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الف لام میم سے مراد، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے الف لام میم کہ میں یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کی وساطت سے ان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا، وہی والا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو وہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ یہی سورۃ البقرہ میں ایک آیت بھی ہے اسی حوالے سے، غالباً شاید انہوں نے اس سے استنباط کر کے یہ لکھا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں یہ فرمایا گیا ہے حضرت جبرائیل میں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو بڑی اہتمام کے ساتھ تیرے قلب مبارک پر یعنی آسلم کے دل پر نازل کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اذن سے، اجازت سے نازل کیا۔ تو اس حساب سے یہ الف لام میم کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ پھر اگلی اس میں یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کی تشریح بعد کی صورت میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اگر ہم صفت جو ہم تو اس کا لیتے ہیں نا کہ الف لام میم ان اللہ عالم، کہ میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کامل علم رکھنے والا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ان میں ذکر ہے جس کی تشریح یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر یہ کتاب اتاری، اور اس میں جتنی واقعات سابقہ بیان کیے گئے ہیں، ماضی کی باتیں، پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں، غیب کی باتیں، آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں اشارات، اور جو حقائق اور عرفان اور تعلیم بیان کی گئی ہے وہ ان صفات کے اندر آتی ہے۔ اور اس رائے کو جو ہے تفسیر کبیر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا ہے۔ اور پھر اگلی جو رائے ہے کہ حروف مقطعات سے زمانہ کے حالات کی طرف خاص اشارہ ہے بذریعہ علم الاعداد، تو یہ بھی آپ نے اس کو بھی پسند فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو یہ حوالہ بھی دیا کہ وہ اپنی حساب لگا رہے تھے حروف مقطعات کے بارے میں، یہ یہودی سردار ابو یاسر وغیرہ، اور جب وہ 734 تک ان کی گنتی پہنچی، اور ابھی تو باقی اور بھی حامیم کی بھی نہیں بات ہوئی، ابھی صاد کی نہیں ہوئی، نون کی نہیں ہوئی، اس طرح اور یاسین وغیرہ، تو وہ تو اسی لیے تو وہ جلدی سے بھاگے تھے کہ یہ تو معاملہ مشتبہ ہو گیا، ادھر سے نکلو۔ تو یہ ہے کہ ان حروف مقطعات میں
یعنی پیشگوئیاں بھی ہیں ان صورتوں میں، اور علم الاعداد جو ایک خاص علم ہے، عددی قیمت ہر وہ اس کا بھی، اور اس کے بعد اشارات جو ہیں وہ جو کاملین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو الہام پانے والے ہیں، کاملین ہیں، ان کو اس کا علم بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہ خاص ہے جو مطہرون کو دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ لکھا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کریم کی جو اعلیٰ مضامین تک رسائی اور اس کی جو عرفان ہے وہ پاک کیے گئے لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر ایک یہ رائے بھی تفسیر کبیر میں یہ درج کی گئی ہے کہ مستشرقین جو مغربی مصنفین ہیں، جو اسلام مخالف کتابیں لکھتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیریں یا ان کے بارے میں جو وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کاتبوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ صورتیں لکھی۔ یہ عجیب و غریب منطق انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الف سے جو ہیں وہ ابو بکر بھی ہو سکتے ہیں، ابو ہریرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور لام جو ہے وہ علی کو، اور میم عمر، اور عین جو ہے عبداللہ بن مسعود، یعنی کہ جو کاتبین وہی تھے، کتاب تھے، وہی تھے، ان کے کہتے ہیں انہوں نے چونکہ لکھا ہے یہ صورتیں انہوں نے تحریر کی تھی، تو انہوں نے شروع میں اپنے اشارتاً اپنے نام سے ذکر کر دیا، اور بعد میں جو ہوتا تھا وہ ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سگنیچر لکھتے تھے کہ یہ ڈاکومنٹ کس نے لکھا ہے، تو وہ شروع میں اپنے اشارے کر دیتے تھے کہ یہ میں نے لکھا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو میں جب اس کے اوپر غور کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ در حقیقت ان کی مجبوری اس لحاظ سے ہے کہ جو ان کی مثلا عیسائی مصنفین، ان کی جو گوسپلس ہیں، جو پہلی جو اناجیل اربع، جن کو 4 جو گوسپلس ہیں اناجیل، ان کے شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گوسپل آف اکارڈنگ ٹو میتھیو، یعنی یہ جو انجیل گوسپل ہے یہ اکارڈنگ ٹو میتھیو، اکارڈنگ ٹو مارک، وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس سے یہ ہم لکھ رہے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو جان یعنی جان کے مطابق۔ تو انہوں نے بھی اس کو اس انداز سے دیکھا کہ یہ بھی صورتیں ہیں، اور پھر انہوں نے جو جس نے یہ لکھی ہیں یا جس کو لکھوائی گئی وہ ہیں۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب منطق ہے، اور اس کو جو ہے رد کیا گیا ہے بڑے اس کے اوپر بحث کر کے تفسیر کبیر میں، اور حوالہ میں نے آپ کو لکھوا دیا یہ والا، یہ دیکھیں صفحہ 61-62 اس کا دیکھیے۔ اور مثال کے طور پر وہ جو لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ بھی ان کا بھی نام اس میں شامل ہے، تو اس کے اوپر یہ سوال اٹھایا گیا ہے تفسیر کبیر میں کہ وہ تو اسلام یعنی 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، یعنی آخر میں وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ ساری جو صورتیں وہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ ان کی ہے، اور اس میں جو حوالے مثلا دیا گیا ہے، جو اولین انہوں نے قرآن کریم اور انگریزی میں ایک جارج سیل وہ جو ہے اس کا نام آتا ہے، تو جب انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں تو اس کو درج کی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم 69 کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حرف پڑھنے کا ثواب۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر ایک میں نے پیش کی تھی کہ یہ والی قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب واضح کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ایکسٹینشن ہے، 64 جو کوسچن ہے اس کا ایکسٹینشن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الف لام میم، اور کہا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، تو اس سے حرف سے یہ مراد نہ لی جائے کہ یہ ایک حرف وہ حروف تہجی کا ہے جیسے ہم الف با تا کہتے ہیں، بلکہ تفسیر کبیر میں یہ ایک اچھی صراحت موجود ہے کہ اس جگہ حرف سے مراد لفظ ہے۔ پھر دیکھیں کہ الف لام میم کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے فرمایا کہ الف جو ہے الفن ایک حرف ہے، یعنی ایک پورا لفظ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری حقیقت ہے، ایک پورا لفظ چھپا ہوا، کلمہ چھپا ہوا ہے۔ پھر لام کی بات کی، پھر میم کی بات کی، تو یہ انورٹڈ کامرز میں یہ نوٹ کریں کہ فرمایا کہ اس جگہ حرف سے مراد لفظ ہے۔ قواعد نحو یعنی یہ جو گرامر ہے عربی کی، اس کے یہ تو قرآن مجید کی وجہ سے وجود میں آئی ہے نا، اس سے پہلے تو ایک ان کا زبانی کلام ہوتا تھا، لیکن جب باقی دنیا کو عجم کو سکھانے کے لیے پھر یہ صرف و نحو جو ہے وہ قواعد مرتب کیے گئے، مدون کیے گئے،
تو لکھا ہے کہ قواعد نحو کے مدون ہونے سے پہلے حرف کا لفظ الفاظ کے لیے بھی عربی میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی بعد میں جب یہ مدون ہو گئے یہ سارے جو گرامر ہے، صرف کے تصریف کے قوانین، نحو کے قوانین، تو پھر جو ہے اس کو پھر علیحدہ علیحدہ سمجھا جانے لگا کہ حروف تہجی کے یہ الف با تا ہے، یہ کلمہ ہے، یہ لفظ ہے. لیکن اس سے پہلے جب عام یہ چیزیں نہیں تھیں، اس کا اتنا معین نہیں تھا، تو حرف سے مراد وہ لفظ لیا جاتا تھا. تو اسی لیے پھر حدیث اگر ہم دیکھیں کہ الف لام میم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہزاروں کلمات تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، قرآن کا لفظ بھی بول سکتے تھے، یا بسم اللہ بھی کر سکتے تھے کیونکہ پہلی آیت ہے، یا الحمد، یا کوئی اور لفظ بھی. تو آپ نے اجر و ثواب کو واضح کرنے کے لیے حروف مقطعات جو سب سے پہلے قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے جو پڑھا جائے گا یا جاتا تھا یا جس لکھا گیا، اس کی آپ نے مثال دی. تو بہت سارے معنی اس سے ہمیں سمجھ آتے ہیں عرفانی، کہ اس میں 3 بامعنی لفظوں کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ 3 حروف ہجا. اور یہ اس میں عرب و عجم کے لیے یہ پیغام تھا کہ اگر کسی کو کسی لفظ کا مطلب نہ بھی آتا ہو تو تلاوت بھی اس کے اوپر اثرات مرتب کرے گی، اس کی اجر و ثواب اس کو ملے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو الف لام میم ہے، یہ 3 ان کے پیچھے کلمات ہیں پورے، جیسے میں نے مثالیں اوپر دی ہیں. تو تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ عام طور پہ اس وقت بھی جو تجدید رکھنے والے ذہن ہیں، یعنی کہ ماڈرن ذہن رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بچوں کو آپ حفظ کرا رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، وہ رٹا لگا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے، تو کیا فائدہ اس کا. تو وہ ایک عمر ہوتی ہے حفظ کی، جس کے اندر حفظ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں شروع میں، اور اس کے بعد میں انسان جو ہے وہ اس کا ترجمہ سیکھتا ہے، تفسیر سیکھتا ہے، معنی سیکھتا ہے، اور آگے مزید ترقی کرتا ہے. تو قرآن کریم تو ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے کہ اگر کسی ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو اس کے بے انتہا جو ہے وہ ثواب ہے. اور اسی کے لیے آپ نے ظاہر کیا کہ ایک حرف یعنی ایک لفظ پڑھنے کی ایک نیکی ہے، ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا آپ کے لیے ثواب لے کے آئے گی. اور یہ تو منیمم ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1 2 یا 4 آدمیوں کی تلاوت وہ ہر ایک کی 10 گنا نیکی اس کو ملے، اس کا ثواب ملے. بلکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کے دل کی اندر کی جو حالت ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. تو آغاز اگر 10% سے ہوا یعنی 10 گنا، تو جو اللہ تعالیٰ کے جو خاص مقربین ہیں ان کو تو سینکڑوں گنا اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ بے حد و حساب جو ہے وہ نوازتا ہوگا اور دیتا ہوگا. کیونکہ ایک کام کے کرنے والوں کے لیے اجر جو ہے وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، ان کے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہے وہ ان پہ ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ تھا اس حدیث کے بارے میں کہ ہر حرف جو ہے وہ در حقیقت لفظ، اور اگر ہم الف لام میم کو اب سمجھیں تو جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ الف سے انا، لام سے اللہ، اور میم سے عالم، ان اللہ عالم جو ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی کو اب ہماری جماعت جو ہے وہ اس کو پیش کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کی تائید کی، اس کو پیش کیا. اور بعد میں ہمارے علم کلام میں تفسیر کبیر میں نے حوالہ دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ حوالے آئیں گے اس طرح کا. اب یہ وہ بات ہے کہ سوال نمبر 70 کہ حروف مقطعات کے بارے میں احمدیہ لٹریچر سے کیا معلومات ملتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم جو ماخذ ہیں ہمارے کلاس کے، ان کی طرف میں اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ احمدیہ لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ روحانی خزائن، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر جو 4 جلدوں میں ہے، پھر حقائق الفرقان ہے 4 جلدوں میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر تفسیر کبیر ہے. تو یہ ایک بنیادی ہمارے کہتے ہیں نا کہ
جو امہات جو لٹریچر کتب ہیں ان کا، تو اس میں جو سب سے زیادہ جو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ صفات الہیہ کی طرف اشارہ ہے. تو ان حروف مقطعات میں اگر میں کہوں تو 90%، 90% اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اشارہ فرمایا گیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ حامیم، حمید اینڈ مجید، اور باقی اگر آپ ان کو وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. جیسے مثلا دیکھیں یاسین، اس کو کہا جاتا ہے کہ اے سردار. طٰہٰ جو ہے اس کو طیب اور ہادی، بہت ہی پاک اور ہادی، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا. تو سب سے اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی طرف، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض مضامین کے لیے کفر کا کام بھی دیتے ہیں. کفر جو ہے وہ تالے کو کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ کو. تو مراد یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم میں ایسے اعلیٰ لطیف مضامین ہیں کہ بہت سارے اس کے بطون ہیں، بہت سارے اس کے درجات ہیں. تو ان لطیف اور اعلیٰ جو مضامین ہیں، یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ در حقیقت ان کو کھولنے سے، ان کے اوپر غور و فکر کرنے سے، ان کا نئے نئے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو بعض مضامین جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ تفسیر کبیر میں خاص طور پر جب یہ بحث اٹھائی گئی ہے تو ان میں بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہی بات کہ لا یمسو الا المطہرون، کہ یہ جو چابی جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، پھر یہ جو لاک ہے وہ کھلے گا. اور یہ یعنی کہ خواص کے ساتھ جس کا ایک قلبی تعلق اور بعض اسرار اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر کرتا ہے. آگے انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ حوالہ بھی آئے گا. اب مختلف زمانوں کے بارے میں پیش گوئی بذریعہ علم الاعداد. ابھی ہم نے حروف ابجد یا علم العادات کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، عبرانی زبان کی اور وہ ابو یاسر بن اخطب کی. تو مختلف زمانوں کے بارے میں جو پیش گوئیاں، جو پرانے واقعات اور پھر کچھ آئندہ آنے والے واقعات، جیسے اس نے 71 سال الف لام میم سے لگائے، پھر 161 سال وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور ایک روایت میں، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ وہ حضور مسکرائے اور آپ نے ان کو رد نہیں کیا. تو ایک لحاظ سے تھا کہ ٹھیک ہے تم نے اندازے لگائے ہیں، لیکن تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک یہ ختم ہونے والا اتنی تعداد میں، یہ نہیں، بلکہ اس کے معارف جو ہیں اور مزید وسیع ہیں. تو اب یہ بات جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر جو ایک میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ازالہ اوہام، ایک کتاب ہے بڑی مشہور، روحانی خزائن، جلد 3 صفحہ 190 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ وہ سبحانہ بعد اسرار اعداد حروف تہجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ یہ خاص سلوک ہے کہ وہ حروف تہجی کے بعض ایسے سربستہ راز، بعض ایسے اسرار جو ہے وہ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. فرمایا ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی. کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا جس کا ماحصل یہ ہے، قلب یموت علی قلب، قلب یموت علی قلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا. یہ دیکھا نا، قلب ایک کتا، یموت وہ مرے گا، علی قلب یعنی کہ قلب پر، کتا کتے پر مرے گا. اب بجائے اس کی کئی لیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اور کتے کے عدد پر مرے گا. عدد سے مراد وہی جو علم ابجد، وہ علم العادات، اور جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی. اور جو سننے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بات کر رہے ہیں اور کیسے یہ پیش گوئی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ پوری ہوئی. اب یہاں پہ قلبن جس کا مطلب کتا ہوتا ہے، کاف کے 20، لام کے 30 اور با کے 2، تو یہ پورے 52 بنے. تو یہ جو الہام تھا یا جو آپ کو بتایا گیا کہ قلب یموت علی قلب، وہ آپ نے یہ کیسے نکالا کہ 52 کہ 52 سال جو ہے اس سے اوپر نہیں جائے گا؟
تو 52 سال یہ اس طریقے سے جس کا یہ یہاں پہ بتایا گیا۔ پھر اگلا بات یہ ہے کہ معجزانہ کلام کا نمونہ، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ وہی بات کہ قرآن کریم جو ہے انہی حروف سے بنا ہے جو پوری دنیا کو میسر ہے شروع سے لے کر اب تک، اور پوری دنیا جہان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور مخالفین اگر آپ دیکھیں وہ قرآن کریم پہ بے شمار اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس کی گرامر کے اوپر دیکھیں جی یہ بات ہو، یہاں پہ یہ بیات کی ہے، یہاں پہ یہ جو ہے وہ بائبل سے چرایا گیا ہے، یہ والا یہ قصہ وہاں سے لیا گیا ہے، بے شمار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اشتباہ میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانی کلام تھا، یہ کسی نے جو ہے بانی اسلام ان کو لکھوایا یا سن کے لکھا، مختلف نام اس کے اندر دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ پروٹیکٹڈ نہیں، فلاں میں یہ لکھا ہوا، فلاں میں یہ اس طرح۔ تو یہ ہم یہ بھی ہے کہ جو جہاں پہ حروف مقطعات ہیں وہاں پہ خدا تعالیٰ کی وحی کا یا قرآن کریم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب اور الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہاں پہ ہم سورۃ ابراہیم کو فوکس کر رہے ہیں، الف لام را کتاب انزلنا الیک، تو صاد والقرآن ذی ذکر، تو وہاں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں اکثر میں آپ کو یہ جو چیز ہے وہ ملے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ الف لام میم جو ہے اگر سورہ روم نکالیں تو وہاں پہ تو کتاب کا ذکر نہیں آتا، وہاں پہ آتا ہے غلبت الروم، لیکن اگر دیکھیں تو قرآن کی وہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی سچائی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کلام ایک ایسی پیش گوئی جس کا دور دور تک نشان نہیں تھا، وہ کس طریقے سے عظیم الشان وسلم کے دور کے اندر ہی صحابہ کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری ہوئی، ایک ایک حرف جو ہے اس کا پورا ہوا، اور وہ جو کہا گیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم سے اس کو انزل بعلمہ، کہ وہ اس کے اوپر چسپاں ہوتا ہے۔ تو معجزانہ کلام کا نمونہ ہے کہ یہی وہ حروف ہیں، لیکن تم اس کا مثال لانے سے قاصر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہر لحاظ سے پیشگوئیوں کے لحاظ سے اس کلام کا جو انداز ہے، بلکہ اس کی تلاوت، اس کا حفظ کرنا، بے شمار پہلو ہیں ظاہر باطن، اس سے یہ معجز نما کلام ہے، معجزانہ کلام ہے۔ پھر اس کا یہ تھا کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے، یہ بھی تفسیر کبیر سے لیا گیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر الف لام میم ہے تو الف لام میم البقرہ، آل عمران اور اس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ ان کا جو مضامین ہیں ان کے اندر جو اشتراک ہے وہ اس کے تحت ہوں گے، وہ سارا ایک مضمون چلے گا کہ یہ ایک انڈر دس امبریلا، یہ اس چھتری کے نیچے یا اس کینوپی کے نیچے یہ سارا مضمون چل رہا ہے۔ پھر جب الف لام میم صاد سورۃ الاعراف آتی ہے تو مضمون ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے، مزید جدید ہو جاتا ہے، مزید اس کے اندر ایک اور تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک سمجھیں کہ ایک مسلسل ایک جاری عمل ہے اور بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وہ حوالہ جو میں نے لکھا ہے وہاں پہ آپ اس کو تفصیل سے کریں، وہاں پہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی ایمان افروز باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر بھی، اور یہ ایک جاری ساری ایک غور و فکر کا میدان ہے۔ پھر آخری میں یہ یہاں ذکر کیا ہے کہ مقطعات قرآنی کا یعنی حروف مقطعات کا یہ جو ہیں سورۃ الفاتحہ سے گہرا تعلق ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بہت ہی پیارے اور صاحب علم و عرفان صحابی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، ان کے یہ ان کا تھا مضامین سے یہ لیا گیا ہے، اور بڑے صاحب علم و عرفان تھے، قرآن کریم سے گہری محبت تھی، بڑے بڑے نقطے ان کی، بہت سارے مضامین جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، مضامین ڈاکٹر محمد اسماعیل کے نام سے 2 جلدوں میں، اور اس کی PDF بھی دستیاب ہے۔ وہاں پہ آپ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ تمام حروف جو ہیں یہ سورۃ الفاتحہ سے ان کا گہرا تعلق ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا جو مخفف ہے وہ ان کے اندر ہے، اور کوئی بھی ایسا جو حرف جو 14 حروف کہتے ہیں نا کہ حروف مقطعات کے، وہ سارے سورۃ الفاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں خود بھی
تو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں الف ہے اس سے آپ کو انامتا کا ملے گا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو نام جو ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ لام سے مالک مراد ہو سکتا ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ضالین کی طرف جو ہے وہ بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ الف لام میم جو الف ہے الف لام میم کا، وہ الحمد، الرحمن، الرحیم، ایاک، اہدنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، اور ایک ان کی نظم تھی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ اگر ہم اب حروف مقطعات کو بھی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ الف لام را، اس کو ایک طرف کر لیں، حامیم کو ساتھ لے کے آئیں، ساتھ نون لے کے آئیں، ان تینوں کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ الرحمن بنتا ہے۔ تو بات میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ان کے اندر وہ سارے حروف ان کے اندر شامل ہیں، اور بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کا آخری سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنا جو حروف مقطعات سورۃ ابراہیم کا اس کے اوپر آج ختم کریں گے، اور اس کے بعد آگے ہم اگلا جو لفظ کتاب انزلنا اس سے شروع کریں گے۔ اور یہ 2 کلاسز کا یہ تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ 30 مرتبہ حروف مقطعات ان کا تکرار ہوا ہے، مکرر استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایک کو سمجھنے سے باقی سب کی جو کہانی ہے وہ ہمارے اوپر بڑی آسان اور واضح ہو گئی ہوگی۔ تو الف لام را کے معنی جو ہے پرانی تفاسیر میں یہ کہا گیا کہ الف جو اللہ کو ظاہر کرتا ہے، لطیف رحیم، وہی یعنی کہ ان سب جو خاص جن کا خاص طور پر یہ جنہوں نے بیان کی وہ صوفیاء میں سے تھے، جو پہلے قدیم صوفیاء میں سے تھے۔ بعض نے یہ لکھا ہوا ہے کہ الف لام را آلاؤہ، آلا نعمتوں کو کہتے ہیں، جیسے فبی آلاء ربکما تکذبان، لطف اللہ تعالیٰ کا خاص رحم جو ایک یعنی کہ لطیف ہونے کے معنی میں اس کا لطف، پھر اس کی رحمت، اپنی خاص نعمتوں کی وجہ سے، اپنی خاص رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا۔ اس کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے۔ لیکن ان اللہ ارا، یہ ہم اس کو ہمارے قرآن کریم میں ہم اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی یہ علم کلام میں تو تفسیر صغیر میں دیکھ لیں یا ترجمۃ القرآن میں یا حقائق الفرقان یا دوسری میں، تو یہ ان اللہ ارا یعنی الف لام را سے مراد ہے ان اللہ ارا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، ارا میں دیکھتا ہوں۔ میں جب اس کے اوپر غور کر رہا تھا تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت میرے سامنے آئی، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گھبرائے ہوئے تھے جب ان کو حکم ملا کہ جاؤ فرعون کو جا کے پیغام دو، تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ مختلف جگہ میں ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری تو زبان بھی نہیں چلتی، ولا ينطلق لسانی، تو فارسل الی ہارون، تو 3-4 مختلف جگہوں پہ یہ ذکر ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم جاؤ، بالکل خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں یہ مشن دیا ہے، اسمع و ارا، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، سنوں گا، و ارا، اور میں تمہارے حالات کو دیکھتا ہوں، اور بالکل تم میرے جیسے حضرت نوح کو کہا نا کہ وصنع الفلک بأعیننا، تو یہ بھی ایک انداز میں کہ میں تمہاری خبر گیری کروں گا۔ تو یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس وقت 20ویں صدی کے اور خاص طور پر یہ 21ویں میں جتنے بھی جو مفسرین یا مترجمین ہیں آؤٹ سائڈ ہمارے یعنی کہ غیر جماعت، وہ سیدھا اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے، الف لام میم الف لام میم الف لام را الف لام را، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہیں، اور یہ اسرار جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی اسرات نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صفات الہی اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد کے جو آیات پہ اگر ہم غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو الف لام را ان اللہ ارا، کہ میں اللہ ہوں، تمہاری حرکات سکنات کو اچھی طرح دیکھتا ہوں، باقی جو مخلوق ہے وہ صرف ایک محدود رکھتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہے، ہلکا سا اس کو ادراک ہوگا دائیں بائیں، لیکن پیچھے جو اس کے ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو تمام جہات سے ڈائریکشن سے پاس ہے، جو ہے وہ پاک ہے، اس کی ہر چیز پہ نظر ہے۔ انسان جو ہے وہ جب سو جائے تو وہ دیکھ نہیں سکتا اس کو، وہ نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا تاخذ سنۃ ولا نوم،
اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل جو حقیقت ہے باتوں کی وہ صرف اللہ کے پاس، اللہ جانتا ہے۔ ہم عام طور پر انگلش کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ کہتے ہیں آئی سی، آئی سی، کہ یعنی کہ اب مجھے اس حقیقت، اس کا ادراک ہوا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے، اب میں دیکھتا ہوں۔ حالانکہ وہ بندہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ مانوی انداز میں انٹلیکچولی وہ دیکھتا ہے کہ یہ بات جو مجھے تم سمجھا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں آئی سی، مجھے اب پتہ چل گیا، آئی کین سی تھرو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل جو حقیقتوں کا جاننے والا اور تمہاری تمام چیزوں کو، تمہارے ماضی کو، تمہارے حال کو، تمہارے مستقبل کو دیکھنے والا، اور مخالفین کی مخالفت پر نظر رکھنے والا، اور تمہارا صبر اور تمہارا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے، اللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ٹیوزڈے کو ہم کتاب انزلنا اگلے جو ہے اس سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔